مٹھو میاں، ببلو کبوتر اور پنکی چڑیا آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ تینوں مل جل کر رہتے تھے۔ پنکی چڑیا سب کے لیے کھانا پکاتی، گھر کو صاف کرتی اور سنبھالتی۔ ببلو کبوتر گھر کے لیے اناج، راشن پانی، سبزی ترکاری بازار سے لاتا اور مٹھو میاں جنگل سے کچھ لکڑیاں بازار میں جا کر بیچ آتے۔ اس طرح تینوں خوب محنت اور مشقت کرتے اور خوشی خوشی رہتے۔ ان کی یہ گہری دوستی اور میل ملاپ پڑوس میں رہنے والے چالاک کوے کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ چالاک کوے نے ایک دن موقع پا کر مٹھو میاں کا حال چال دریافت کیا۔ ہم لوگ خوب مزے سے ہیں اور خوش ہیں۔ ہاں بھائی، تو ہی ہے جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، دن بھر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا پھرتا ہے، اور تیرے دونوں ساتھی گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے رہتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں۔ کیا خواب کام کرتے ہیں؟ ببلو کبوتر ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے، دوڑ کر بازار سے تھوڑی سی سبزی لا کر دن بھر گھر میں پڑا لیٹا رہتا ہے۔ پنکی چڑیا صبح اور شام روٹی پکا لیتی ہے اور دن بھر ببلو کبوتر کے ساتھ مل کر گپے ہانکتی رہتی ہے۔ بس بے وقوف تو ہے مٹھو میاں، جو دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے، جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا بنا کر بازار لے جاتا ہے اور اسے بیچ کر پیسے لاتا ہے۔ تجھے تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے۔ کوے نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے مٹھو میاں کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا بول کر کوا اپنے راستے چلا گیا اور مٹھو میاں لکڑی لینے جنگل چلا گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کوا صحیح کہہ رہا ہے، کام کاج تو میں جی زیادہ کرتا ہوں۔ مٹھو میاں شام کو گھر لوٹنے کے بعد ببلو کبوتر اور پنکی چڑیا سے کہا، روز روز لکڑیاں لاتے لاتے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے ہم آپس میں کام تبدیل کر لیتے ہیں۔ میں گھر پر رہ کر کھانا بنایا کروں گا۔ ببلو کبوتر اور پنکی چڑیا نے جب یہ انوکھی بات سنی تو بہت حیران رہ گئے۔ پہلے تو دونوں نے مٹھو میاں کو منانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر ببلو کبوتر نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں ہی جنگل سے لکڑیاں لے آیا کروں گا۔ دوسرے دن ببلو کبوتر لکڑی لانے جنگل چلا گیا۔ شام ہو گئی لیکن ببلو کبوتر گھر واپس نہیں آیا۔ پنکی چڑیا کو بہت فکر ہوئی۔ اس نے کہا کہ چلو مٹھو میاں، ببلو کبوتر کو جنگل میں تلاش کرتے ہیں، تم گھر پر ہی رہو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ ببلو کبوتر کو دیر کیسے ہو گئی۔ مٹھو میاں تھوڑی دیر بعد گھر لوٹا۔ وہ بہت اداس تھا۔ اس نے پنکی چڑیا کو بتایا کہ ببلو کبوتر جب لکڑیاں لے کر لوٹ رہا تھا تو بلی نے اسے مار کر کھا لیا۔ پنکی چڑیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مٹھو میاں بھی رونے لگا کہ تین دوستوں میں سے ایک کی فضول میں چالاک کوے کے بہکانے کی وجہ سے جان چلی گئی۔ سویرے اٹھ کر مٹھو میاں پنکی چڑیا کو کوے کی ساری باتیں بتا کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ اب ہم دونوں مل جل کر ہی رہیں گے، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی چالاک کوے سے نہیں ملے گا۔